وہ کچھ الجھتی سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی اور وقفے وقفے سے سامان لا کر رکھتے ہوئے جبرائیل کو دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اسے خیال آیا تھا کہ اسے جبرائیل کو اپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلاسا دینا چاہیے تھا، اس کی تشویش کو کم کرنے کے لیے۔ جبرائیل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ہلکے پن کا احساس ہو گیا تھا۔ جبرائیل نے وارڈروب کے پاس کھڑے کھڑے یکدم جیسے پلٹ کر ماں کو دیکھا اور پھر بے حد سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ ہے۔ امامہ اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ جبرائیل نے جیسے ماں کا پردہ رکھا تھا۔ وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کیونکہ کئی دنوں کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کا موقع مل رہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے تھے، اور تب ہی کام کرتے کرتے امامہ نے پہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔ وہ دونوں اتنی دیر سے کام کر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ معمول میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسے اور جبرائیل کو جب بھی اکیلے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا تھا، وہ دونوں بہت اچھی گپ شپ کرتے تھے۔ جبرائیل اسے اسکول کی بہت سی باتیں سناتا، اپنے دوستوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں۔ وہ باتونی ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر ماں سے بہت کچھ شیئر کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا۔ امامہ کی چھٹی حس نے ایک عجیب سا سگنل دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ناممکن بھی نہیں تھا۔ جبرائیل، جی ممی۔ وہ اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی، کیا پتہ یہ اس کا وہم ہی ہو، وہ واقعی بے خبر ہو، اور اگر وہ بے خبر تھا تو اس سے یہ سوال کرنا۔ وہ بات بدل گئی، تمہارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑے ہی دن میں، پھر ماشاءاللہ تم حافظ قرآن ہو جاؤ گے۔ تم نے قرآن پاک سے ابھی تک کیا سیکھا؟ وہ گفتگو کو اس موضوع پر لے آئی جس پر وہ اکثر اس سے بات کرتی تھی۔ وہ اب وارڈروب کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا۔ ماں کے سوال پر کام کرتے کرتے ٹھٹک گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس نے ذرا سا سوچ کر ماں سے کہا، لیکن اگر کوئی ایک چیز ہو جو تمہیں سب سے امپورٹنٹ بھی لگتی ہو اور سب سے اچھی بھی۔ وہ مطمئن تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا چیز سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟ وہ بھی اب بے حد دلچسپی سے بات کرنے لگا تھا۔ کیا؟ ہوپ، امید۔ امامہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیسے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں پوچھا تھا، لیکن جواب وہ ملا تھا جس نے کسی مرہم کی طرح اس کے زخموں کو ڈھانپا تھا۔ دیکھیں، سارا قرآن ایک دعا ہے، تو دعا ہوپ ہوتی ہے نا؟ ہر چیز کے لیے دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک کی، کہ ہم کبھی ہوپ لیس نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا 10 سالہ بیٹا بے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھما رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی۔ جو باتیں دانائی نہیں سمجھا پاتی، وہ باتیں معصومیت سمجھا دیتی ہے۔ جبرائیل باتیں کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس نے یکدم بے حد محتاط ہوتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ امامہ نے نم آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور تم نے بالکل ٹھیک چیز چنی۔ وہ اب دوبارہ پیکنگ کرنے لگی تھی، اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور کیا چیز سیکھی قرآن پاک سے۔ آپ بے حد خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے ٹیومر کے بارے میں اتفاقی طور پر پتہ چلا۔ ان اثرات سے پتہ نہیں چلا جو ٹیومر کی وجہ سے جسم پر ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایک اور ٹیسٹ کے بعد وہاں کے ایک بہترین نیورو سرجن نے سالار سکندر کو خوشخبری دی تھی، جو صرف اس کے نزدیک خوشخبری تھی۔ 2 ٹیومر ہیں،
ایک بے حد چھوٹے سائز کا ہے اور کچھ بڑا، لیکن فی الحال دونوں اس اسٹیج پر ہیں کہ انہیں سرجری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے بغیر کوئی زیادہ نقصان ہوئے۔ وہ اب رپورٹس اور ٹیسٹوں کے بعد اس کے آپریشن کے حوالے سے صورتحال کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اور کم سے کم نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ سالار نے اسے ٹوکا۔ نیورو سرجری ایک خطرناک سرجری ہے۔ جس جگہ یہ دونوں ٹیومرز ہیں وہ جگہ بھی بہت نازک ہے۔ آپ کا دماغ متاثر ہو سکتا ہے، آپ کی یادداشت متاثر ہو سکتی ہے، اعصاب پر اثر پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو ریشے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار مرگی کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کی نظر متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر یوں مضر اثرات کو دہرا رہا تھا جیسے کسی ہوٹل کا ویٹر مینیو کارڈ دیکھے بغیر بھی وہاں ملنے والے کھانوں کی فہرست پڑھ رہا ہو۔ اور میں سرجری نہ کرواؤں تو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کچھ عرصہ آپ سرجری کے بغیر گزار سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ان ٹیومرز نے آپ کے دماغ اور جسم کو متاثر کرنا شروع نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت سرجری بے حد خطرناک ہو جائے گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ٹیومر فوری طور پر ریموو کروا لیں، کیونکہ یہ ذرا بھی بڑا ہوا تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دوسرے ٹیومر کو دواؤں اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بڑھنے کو مکمل طور پر روک دیا جائے۔ ڈاکٹر غیر جذباتی انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ بھی غیر جذباتی انداز میں یہ اندازے لگانے میں مصروف تھا کہ وہ سرجری کے بغیر کتنا عرصہ نکال سکتا تھا۔ 6-7 ماہ، لیکن میں یہ ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اسے زیادہ ڈیلے کریں۔ جو میڈیسنز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکیں گی آپ کی۔ سالار سر ہلا کر رہ گیا۔ 1 مہینے کے بعد اسے کنشاسا چھوڑ کر پاکستان چلے جانا تھا۔ اس کے 3 مہینے کے بعد اسے اپنا ادارہ لانچ کرنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس کے لیے یہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی جاب چھوڑنے کے فوری بعد ایک بار پھر سے اپنے ادارے کے لیے فنڈز پول کرنے کی کوشش کرتا، اور ایک بار ادارہ لانچ ہو جاتا تو اس کے فوراً بعد وہ سرجری کے لیے کبھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ بھی سامنے آ کر وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا اس کے ادارے کے لیے، خاص طور پر تب اگر خدا نخواستہ اس کی سرجری ٹھیک نہ رہتی۔ وہ 6-7 ماہ کے بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا، اور وہ فوری طور پر سرجری کروانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد کنشاسا واپس آنے پر اس نے امامہ کو یہ ساری صورتحال بتا دی تھی اور اس کے مخمصے اور الجھن کو سمجھ پا رہی تھی، مگر حل کوئی نہیں دے پا رہی تھی، اور حل ایک بار پھر جبرائیل نے ہی دیا تھا۔ سالار اس رات اتفاقی طور پر کسی کام سے لاؤنج میں نکلا تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولتے ہی جبرائیل ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ سالار کے ہی ایک دم رات گئے وہاں آنے پر اس نے برق رفتاری سے وہ سب کچھ بند کرنا شروع کیا تھا جو سائٹس وہ کھولے بیٹھا تھا، مگر وہ کمپیوٹر بند نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو جبرائیل؟ سالار نے لاؤنج کے وال کلاک پر 2 بجے کا وقت دیکھا تھا۔ کچھ نہیں بابا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کارڈز کھیل رہا تھا۔ جبرائیل نے ڈیسک ٹاپ پر شٹ ڈاؤن کو کلک کرتے ہوئے باپ سے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیسے کھڑے ہوتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کو اپنے عقب میں چھپا لیا تھا، یوں جیسے اسے خدشہ تھا کہ باپ تاریک اسکرین میں سے بھی یہ بوجھ لے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ جواب اگر حمین دیتا تو سالار کی سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن جبرائیل کی زبان سے وہ جواب بے حد غیر معمولی تھا۔ وہ اس کے بچوں میں سب سے زیادہ نظم و ضبط کا پابند تھا۔ آدھی رات کو ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر کارڈز کھیلنے والا بچہ نہیں تھا۔ سالار نے بے حد نارمل گفتگو کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر ڈیسک ٹاپ آن کر لیا تھا۔ جبرائیل کا رنگ فق ہو گیا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ سالار نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک سکتا تھا، اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا گھبرایا ہوا تھا۔ تو انٹرنیٹ پر وہ کون سی ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ یوں فق ہو گیا تھا؟ سالار کے اپنے پیروں کے نیچے سے بھی اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو پتہ تھا اسے کہ وہ بیٹوں کا باپ تھا اور اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے،
اور کبھی نہ کبھی ان کی بلوغت کے دوران اسے ایسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا باپ نہیں تھا جس کے پاس غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لبرل تھا، اس کے باوجود وہ ہل گیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا ابھی صرف 10 سال کا تھا اور حافظ قرآن بن رہا تھا۔ پتہ نہیں، جبرائیل نے اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہوئے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے، اپنے ہاتھوں کی کپاہٹ کو باپ کی نظروں سے چھپانے کے لیے۔ اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ باپ یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس ڈیسک ٹاپ کو آن کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا۔ تم روز دیر سے سوتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال کیا۔ جی، جبرائیل نے اب جھوٹ نہیں بولا تھا۔ روز نیند نہیں آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈ کھیلتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ جی، اس نے جیسے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا۔ سالار ہوم پیج کھول چکا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر اس نے وزٹ کیے جانے والے پیجز اور سائٹس کی ہسٹری کھول لی تھی۔ وہاں گیمز کا نام شامل نہیں تھا، مگر ایک سرسری نظر نے بھی سالار کو منجمد کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا جو کچھ وزٹ کر رہا تھا وہ اسے اس سے چھپانے کی سر توڑ کوشش کرتا پھر رہا تھا۔ اولیگوڈنڈروگلیوما، وہ ایک سرسری نظر میں بھی ان سارے پیجز میں چمکنے والا یہ لفظ پہچان سکتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی پیج کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے گردن موڑ کر جبرائیل کو دیکھا جس کا سانس رکا ہوا اور رنگ فاق تھا۔ تم میری بیماری کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ سوال کیے بغیر بھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبرائیل کی آنکھیں سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پانی سے بھری تھیں اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک عجیب خاموشی کا وقفہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر سالار نے اپنے اس 10 سالہ بیٹے کو ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے گود میں بٹھا لیا۔ جبرائیل کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ سالار نے اسے بچپن میں تو کبھی روتے دیکھا تھا لیکن اب بہت عرصے سے نہیں۔ وہ اسے پچھلے کچھ عرصے سے بڑا سمجھنے لگا تھا، اور وہ بڑا اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ راز جو اس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا آج افشاں ہو گیا تھا۔ بابا، بابا، وہ اس کے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا۔ I don't want you to die، میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سالار سکندر کے دل سے ہر خوف ختم ہو گیا تھا۔ اسے آپریشن کروانا تھا، فوری طور پر۔ وہ اپنے خاندان کو اس طرح موت اور زندگی کی امید کے درمیان لٹکا نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہونا تھا ہو جانا چاہیے تھا۔ اوکے، آئی وانٹ، اس نے اپنے بیٹے کا سر چومتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ناشتے کی میز پر امامہ نے جبرائیل کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں جو سلام کر کے سالار یا امامہ سے نظریں ملائے بغیر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمپریچر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جی، میں ٹھیک ہوں۔ جبرائیل کچھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیر اس نے پلیٹ میں پڑا آملیٹ چھری کانٹے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے امامہ کی توجہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سالار نے بھی اسی لمحے جبرائیل کو دیکھا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ تم جاگتے رہے ہو کیا ساری رات؟ امامہ کو اس کی آنکھیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ نہیں ممی، یہ بہت رویا ہے۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل کوئی اور بہانہ بنانے کی کوشش کرتا، حمین نے سلائس کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے بے حد اطمینان سے جبرائیل کو جیسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا۔ کم از کم جبرائیل کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ ٹیبل پر موجود سب لوگوں کی نظریں بیک وقت جبرائیل کے چہرے پر گئیں۔ وہ جیسے پانی پانی ہوا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر امامہ نے سالار کو دیکھا۔ سالار نے نظریں چرائیں۔ سلائس کے کونے کترتا ہوا حمین بے حد اطمینان سے رات کے اندھیرے میں بستر میں چھپ کر بہائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے انداز میں بغیر رکے بتاتا چلا جا رہا تھا۔
جبرائیل روز روتا ہے اور اس کی آوازوں کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا۔ جب میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا، ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ مگر مجھے ناشتے کی میز پر حمین کے انکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی تھی۔ اور ممی، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیوں روتا ہے۔ حمین کے آخری جملے نے امامہ اور سالار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین کھینچی تھی۔ لیکن میں یہ بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں نے جبرائیل سے پرومس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کو شیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ حمین نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکایا اور ہلا دیا۔ سالار اور امامہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ خاموش رہیں، حمین کو کرے دیں، جبرائیل سے پوچھیں کریں کیا اور جانیں کیا۔ میں تو نہیں روتا۔ حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جبرائیل کے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین بوس کر دیا۔ او مائی گاڈ، اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ تم حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ سلائس کا آخری بچا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے حمین سکندر نے اپنی آنکھوں کو حد المقدور پھیلایا۔ جبرائیل پر کچھ اور پانی پڑا، اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہوا۔ ممی، جھوٹ بولنا گناہ ہے نا؟ حمین نے جیسے ماں سے تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ حمین، خاموش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو۔ اس بار سالار نے مداخلت کی اور اسے کچھ سخت لہجے میں گھرکا۔ اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورتحال کو سنبھالنے اور جبرائیل کو اس سے نکالنے کی یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ امامہ اب بھی سرد ہاتھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبرائیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ جبرائیل کچھ نہ جانتا ہو، اس کے آنسوؤں کی وجہ وہ نہ ہو جو وہ سمجھ رہی ہے۔ اور حمین، اس نے حمین کو کیا بتایا تھا؟ ناشتہ ختم کرنے تک سالار نے حمین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود منہ کھولنے نہیں دیا تھا۔ ان چاروں کو پورچ میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجنے کے بعد امامہ سالار کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ جبرائیل کو میری بیماری کے بارے میں پتہ ہے، سالار نے اندر آتے ہوئے مدھم آواز میں اسے بتایا۔ وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔ پاؤں اٹھانا بھی کبھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے، یہ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا۔ کچھ حلق میں بھی اٹکا تھا، پتہ نہیں وہ سانس تھا یا پھندا۔ تو اس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا، اور اسے جو لگ رہا تھا کہ شاید جبرائیل کو کچھ پتہ لگ گیا ہے اور شاید جبرائیل کچھ پریشان بھی لگ رہا ہے، وہ وہم نہیں تھا۔ رات کو بات ہوئی تھی میری اس سے، سالار اسے بتا رہا تھا۔ کب؟ اس نے بمشکل آواز نکالی۔ رات گئے، تم سو رہی تھیں، میں لاؤنج میں کسی کام سے گیا تھا۔ وہ کمپیوٹر برین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا۔ وہ کئی ہفتوں سے ساری رات یہی کرتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں، اسے کس نے بتایا، کب پتہ چلا؟ لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتہ ہے۔ وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بیٹھا تھا جو وہ پچھلی رات بھی کھولے بیٹھا رہا تھا۔ مجھے شک ہے شاید اس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔ وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹس کو بند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کر رہا تھا جو وہ رات کو نہیں کر سکا تھا۔ امامہ کے حلق میں اٹکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدلی۔ محمد جبرائیل سکندر کنویں سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا، جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی، جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بدترین مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ بڑوں کا بوجھ تھا، بڑوں کو ہی ڈھونا چاہیے تھا، اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔ وہ دو بڑے اس وقت شرمسار تھے۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے بالآخر ہمت کر کے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا،
میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مدھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کاٹا تھا۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کہہ سکی۔ سالار نے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گرمی کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ میں کچھ ہفتوں تک آپریشن کروا رہا ہوں، 2 ہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے۔ تم لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا سرجری کے لیے۔ اس نے امامہ کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے، نہ اسے تسلی دی تھی۔ وہ اسے جبرائیل کی طرح سینے سے لپٹا کر وہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبرائیل سے کیا تھا۔ وہ بچہ تھا، وہ بچی نہیں تھی۔ وہ بہل گیا تھا، وہ بہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے تمہیں ایک کام سونپنا ہے امامہ، سالار نے بالآخر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ کیا؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، آپریشن کرنے کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا۔ سالار، مجھے کوئی کام مت دینا، کچھ بھی۔ وہ رو پڑی۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میں کوئی آسان کام بھی نہیں کرنا چاہتی، اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے حد بے بسی سے کہا۔ وہ ہنس پڑا، عجیب تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، سوچتا تھا بڑھاپے میں پبلش کرواؤں گا۔ وہ خاموش ہوا، پھر بولنے لگا۔ وہ نامکمل ہے ابھی، میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی اسے مکمل نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے پاس رکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ چاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں، مجھے نہیں پتا آپریشن کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے یہ بھی نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ چکا ہوں میں، اور میں چاہتا ہوں تم اسے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی۔ وہ اس سے کھل کر یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر ان سے ان کے باپ کا تعارف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے۔ وہ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ اسے آپریشن میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے نتیجے میں ہونے والی دماغی بیماری کا بھی اندیشہ تھا۔ اس نے جو نہیں کہا تھا امامہ نے وہ بھی سن لیا تھا، بس صرف سنا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ برا وقت تھا اور وہ برے وقت سے آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ کتنے چیپٹرز ہیں اس کتاب میں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ 37 سال کی عمر میں پہلا چیپٹر لکھا تھا، پھر ہر سال ایک چیپٹر لکھتا رہا ہوں۔ ہر سال ایک لکھنا چاہتا تھا۔ زندگی کے پہلے سال، پھر اگلے 5، پھر اس سے اگلے۔ ابھی زندگی کے صرف 40 سال ریکارڈ کر پایا ہوں۔ بات کرتے کرتے رکا، چیپٹر گنوائے بغیر وہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ 40 کے بعد بھی تو زندگی ہے، 41، 42۔ وہ بات کرتے کرتے اٹکی، رکی، ہکلائی۔ وہ جو ہے اسے میں ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتا، تم کرنا چاہتی ہو تو کر لینا۔ کیا وہ اجازت دے رہا تھا؟ اسے جیسے کہہ رہا ہو تم یاد رکھنا چاہتی ہو یہ عرصہ تو یاد رکھ لینا۔ کہاں ہے کتاب؟ وہ یہ سب نہیں پوچھنا چاہتی تھی، پھر بھی پوچھتی جا رہی تھی۔ اسی کمپیوٹر میں ہے۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسک ٹاپ پر پڑے ایک فولڈر کو کھول کر اس نے امامہ کو دکھایا۔ فولڈر کے اوپر ایک نام چمک رہا تھا، تاش۔ تاش؟ امامہ نے روندھی آواز میں پوچھا۔ نام ہے میری آٹو بایوگرافی کا۔ وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے اسے فائلز دکھا رہا تھا۔ انگلش میں لکھی جانے والی آٹو بایوگرافی کا نام اردو میں رکھو گے؟ اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے ٹکی وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
میری زندگی کو اس لفظ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگوں کے لیے لکھی ہے، تم لوگ تو سمجھ سکتے ہو تاج کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مدھم آواز میں بولتا ہوا صفحات کو اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا۔ لفظ بھاگتے جا رہے تھے، پھر غائب ہو رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے۔ پھر وہ آخری چیپٹر آخری صفحے پر جا رکا تھا۔ آدھا صفحہ لکھا ہوا تھا، آدھا صفحہ خالی تھا۔ سلار نے اس فولڈر کو کھولنے کے بعد پہلی بار سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم پڑھنا چاہو گی؟ اس نے مدھم آواز میں امامہ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔